السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پرسپیکٹیوز. میں ہوں معاوش سید اور میرے ساتھ ہیں فہد احسان. فہد, آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو کہ میں اس کے بارے میں ان دا بگننگ نہیں بتا رہی, لیکن دیر از سم تھنگ دیٹ آئی نوٹسڈ اپنے ارد گرد. ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا حال ہیں تو عام طور پہ کیا جواب ہوتا ہے, بس اللہ کا شکر ہے, جی رہے ہیں. آپ پوچھتے ہیں بھائی ایسا کیا ہو گیا, تو ہوتا کچھ نہیں ہے, لیکن وہ صرف جی رہے ہیں میں بہت کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے مایوس کیوں رہتے ہیں؟ اچھا, اور آپ یہ چیز آپ پہلے بچوں میں نہیں دیکھتے تھے. اگر آپ ٹین ایجر سے بھی پوچھیں کہ ہاؤ از لائف, ہاؤ از اٹ گوئنگ, تو وہ بڑا اوپنلی اظہار کرتے ہیں اپنی ناخوشی کا. اگر میں پرانا سوچوں تو ہم تو اپنی ٹین ایج میں, کیا بچپن, ٹین ایج, ایون مجھے لگتا ہے ارلی 20s میں بھی وی ور ویری ہیپی, انرجیٹک, فل آف لائف. لیکن اب میں یہ چیز ٹین ایجرز میں بھی نوٹس کر رہی ہوں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ جو بزرگوں والا ڈپریشن تھا وہ اب ہر ایج میں نظر آتا ہے؟ ہیو یو نوٹسڈ اینی تھنگ؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہو آپ معاوش. میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارے پاس اس زمانے میں بہت زیادہ کمپیریزن کرنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں موجود ہیں. ہمارے پاس سوشل میڈیا کے تھرو بہت لوگوں کی لائف سٹائل ہے جو ہم اپنی لائف سٹائل کو ان سے کمپیئر کرتے ہیں. بہت زیادہ انفارمیشن اوور لوڈ ہے جو کہ پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. True. کیونکہ ہم تقریباً انہی لوگوں سے ملتے تھے جو کہ کم و بیش ہمارے جیسے ہی ہوتے تھے. That is so true. اب ہمارے پاس جو ہمارا حلقہ ہے احباب ہے وہ تو چلیں ٹھیک ہے کہ کچھ متوازن ہوتا ہے ہمارے جیسا, لیکن جو کچھ ہم فون پہ دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے, سوشل میڈیا, وہ اتنا کچھ اس کے اندر ڈراسٹک ڈفرینس ہوتا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زندگیوں کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنے لگتے ہیں. اور کمپیریزن, جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ کمپیریزن از سم تھنگ کہ وی ول ناٹ گیٹ سیٹسفائڈ آؤٹ آف کمپیئرنگ آور سیلوز ود ادرس, کیونکہ ان کی اپنی زندگی ہے, ان کے اپنے ریسورسز ہیں, ان کی اپنی ایک پرورش ہوئی ہے, ہماری ایک مختلف ٹائم, مختلف ریسورسز کے ساتھ پرورش ہوئی ہے. ہماری اپنی اسٹرینتھس ہیں, ان کی اپنی اسٹرینتھس ہیں. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ سچ بھی ہو, بالکل بالکل صحیح ہو, وہ بھی وہی دکھا رہے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں. فلٹرڈ ہے. ابھی مجھے کوئی دکھا رہا تھا اسنیپ چیٹ, دکھا رہے تھے کہ جی کتنے فلٹرز ہیں, اتنے فلٹرز ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے وہ فلٹرز. اور آپ وہ فلٹر لگا کے ایز گڈ ایز یور سیلف آپ اپنی ویڈیو بھی بنا سکتے ہو, آپ جو ہے وہ اپنا جو کانٹینٹ چاہے وہ دوسروں تک میسج پہنچانا چاہو پہنچا سکتے ہو. اور اس سے ہوگا کیا کہ جو ریسیو کر رہا ہے میسج وہ اس بات کو اس طرح لے گا کہ جی میری زندگی کیا ہے, ان کی زندگی کیا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور اس انفارمیشن اوور لوڈ کی جو آپ نے دوسرا پوائنٹ اٹھایا, انفارمیشن اوور لوڈ کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹین ایجرس خاص طور پہ ینگسٹرس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کم زندگی کے اندر بہت کچھ دیکھ لیا, تو وی آر آلموسٹ ڈن بیفور ایون بگننگ آور لائفس. کیا یہ کمال بات کی ہے فہد, یہ جو آپ نے کہا نا بہت کم زندگی. کیونکہ اگر اب میں آئی ہیو گاٹ 2 ٹین ایج ڈاٹرز ایز یو نو, جب میں ان سے بات کرتی ہوں اور مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ سوچ رہے ہیں جو میں شاید اس ایج میں بھی نہیں سوچ رہی. جیسے دی ادر ڈے مائی ینگر ون ہو از جسٹ 13, تو میں نے اس سے ایسے ہی پوچھا کہ سو ہاؤ آر یو, تو اس نے مجھے آگے سے جواب ایک دیا, ون ورڈ آنسر, ایگزسٹنگ. میں نے کہا وائی؟ تو کہتی واٹ از دیئر ٹو لک اپ ٹو, واٹ از دیئر ٹو لک فارورڈ ٹو. تو پرابلم یہ ہے جو آپ نے یہ والی بات کہی نا, اور ناؤ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ ہوتا ہے نا, آئی بین دیئر ڈن دیٹ, سین ایوری تھنگ, ناؤ آئی سین ایوری تھنگ, واٹس نیکسٹ. ایک اور بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے ہمارے پاس کمپیریزن کے لیے بھی رشتہ دار ہوتے تھے, دوست احباب ہوتے تھے, تو ہم جب انہی لوگوں سے کمپیئر کرتے تھے تو ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی بینچ مارک نہیں ہوتا تھا. اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے امبانی کیا کر رہا ہے, کون سی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے. ہمیں ایلون مسک جو کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے, یا میرے خیال سے سیکنڈ ہے, اس کی لائف سٹائل, بچے کون ہیں, کتنے ہیں, کس گاڑی میں گھوم رہا ہے, گھر کیسا ہے, وی نو ایوری تھنگ. تو جب آپ دنیا کے امیر کبیر لوگوں کے لائف سٹائل کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح آپ کا کوئی رشتہ دار کا پہلے آپ دیکھتے تھے, تو بچوں کو تو چھوڑیں, وہ تو چلو ڈیولپمنٹل سٹیجز میں ان کی عقل و فہم بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارا ہے. بڑے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, تو یہ بات تو حقیقت ہے. بالکل صحیح. دیکھیں ہم جو ہے وہ
ہم انفارمیشن گیدرنگ مشینز ہیں کہ وی آر میننگ میکنگ مشینز. ہم جس دن سے پیدا ہوتے ہیں بچے کو آپ نوٹس کیجئے گا کہ وہ چیزوں کی معنی تلاشی کر رہا ہوتا ہے, اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے, اگر وہ کسی چیز سے خوفزدہ نظر آتے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے, وہ اپنے جو اس کے گیجز ہیں وہ ان کو کیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے سال سے کم کا, تو وہ نیند کے اندر بھی ایک دم جھٹکا مار کے اٹھتا ہے کہ جیسے کہیں وہ گر تو نہیں رہا, تو اس کا جسم جو ہے, اس کا دماغ جو ہے وہ کیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے, اور پھر جب وہ ایک دم اٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ نہیں وہیں پر ہے, تو اسے سکون ہوتا ہے, نہیں میں اس طرح نہیں گرتا, اور آہستہ آہستہ وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ گرنے کا اور فیلنگ ہوگی, ابھی میں سیف ہوں. ہمارا دماغ ہماری سب سے پہلی جو چیز چاہتا ہے وہ ہماری ایگزسٹنس چاہتا ہے, باقی ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. ایگزسٹنس کے اندر ہم اگر جسمانی طور پہ صحیح رہیں گے تو ہمارا دماغ سمجھتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں. اب معنی کس طرح تلاش کرتا ہے کہ ہمارا باڈی, مائنڈ اینڈ سراؤنڈنگس, یہ تینوں مل کے ہمیں میننگ دیتی ہیں. ہم اپنی ذات کو پہچان پاتے ہیں اپنی باڈی, اپنی مائنڈ اور اپنی سراؤنڈنگ کی انفارمیشن کو دیکھ کے. اگر کوئی بھی ایک چیز آپ اس میں سے ہٹا لیجئے تو ہم نہ اپنے آپ کو پہچان پائیں گے, نہ دوسروں کو پہچان پائیں گے, اور کوئی معنی نہیں نکال پائیں گے. جو مائنڈ کو ہٹا لیجئے تو میری باڈی کسی کام کی نہیں ہے, باڈی کو ہٹا لیجئے تو خالی مائنڈ فزیکل باڈی کے بغیر بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر میں باڈی اور مائنڈ کے ساتھ پیدا ہوں لیکن میں ایک بلیک باکس کے اندر پیدا ہوا, اسی کتنا بڑا ہو گیا, تو میں پھر بھی اپنے آپ کو پہچان نہیں پاؤں گا جب تک میں اپنے جیسے انسانوں کو نہ دیکھوں, وہ کیسے ایکٹ کرتے ہیں ان سے سیکھوں نہیں بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک. تو مطلب یہ کہ ہم میننگ میکنگ مشینز ہیں اور ہم ساری عمر یہی کرتے رہتے ہیں. تو جب ہماری یہ میننگ, ہم اپنی میننگ, اپنے معنی تلاش کریں صحیح طریقے سے اور اس کو اسرٹین کریں کہ میری زندگی میں یہ مجھے پرپز مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, اور وہ ایسے نہیں ملے گا کہ ایک دن میں اٹھا اور میں نے کہا کہ جی میری زندگی کا یہ مقصد ہے اور میں اس کو پرسو کرنا شروع کر دوں, بلکہ میں وہ ایک جاپانی ایک کانسیپٹ ہے اکیاگی, جس کے اندر آپ اپنا پرپز ڈیفائن کرتے ہیں کہ سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو سم تھنگ, اور پھر وہ سرکلز اوور لیپ ہوتے ہیں, سم تھنگ دیٹ ادرز آر ولنگ ٹو پے یو فار, سم تھنگ دیٹ یو ہیو انف پیشن ٹو کنٹینیو ڈوئنگ, اور اس کے اندر آپ کو پرپز اپنا مل جاتا ہے. آپ یو اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ, جب آپ تھوڑا سا کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے تھوڑی کامیابی ملی ہے, اور اس کے بعد آپ کے اندر ایڈرینلن رش ہوگا, جس سے آپ کو ریوارڈ سسٹم جو ہے ہمارا, جس سے ہمیں یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ میں کچھ صحیح کر رہا ہوں, اور وہ کرنے کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی موٹیویشن ہونی چاہیے کچھ کرنے کے لیے سب سے پہلے, لیکن موٹیویشن اکیلے نہیں آتی, پہلے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہاں مجھے اس میں سے کچھ سکسیس مل رہی ہے, اور اس سکسیس کی بنا پر جو میرا ریوارڈ سسٹم ہے کیمیکل, وہ مجھے بتا رہا ہے کہ ہاں میں ایک صحیح پاتھ پہ ہوں, اور میں پھر اس کو کنٹینیو کرتا رہتا ہوں. اور اسی دوران آپ کو اپنا پرپز پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کام جو کہ مجھے ریسورسز منی کی صورت میں تو دے ہی رہا ہے, لیکن مجھے سیٹسفیکشن بھی دے رہا ہے کہ میں کوئی بہتر چیز کو پرسو کر رہا ہوں جو صرف میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ پیپل ایٹ لارج فائدہ مند ہے, اور جتنے زیادہ لوگوں کو وہ افادیت پہنچائے گی اتنا ہی بڑا میرا پرپز بھی کہلائے گا. اسی لیے ہمیں اپنے پرپز کو ڈیفائن کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے. اٹ شوڈ بی لارجر دین لائف. جتنا بڑا پرپز آپ ڈیفائن کرو گے اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے, کیونکہ پھر اس پرپز کے مطابق آپ اپنے آپ کو اسکلڈ بھی کرو گے, اپنے آپ کو تیار بھی کرو گے, جو وہ پرپز ڈیمانڈ کرتا ہے آپ وہ چیزیں سیکھو گے بھی, اور آہستہ آہستہ آپ دیکھو گے کہ آپ وہی چیزیں اٹریکٹ کرنا شروع کر دو گے جو کہ آپ کا پرپز آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ پرپز, یہ گول آپ کو ڈپریشن سے بچائے گا, یہ آپ کو یہ کہنے سے بچائے گا جو کہ آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ I'm just existing, because she's a teenager right now, she doesn't know much about how to go about things,
Maybe she's going through hormonal changes, which is very natural in teenagers, male and female both. اور ہم اس فیمیل اینڈ میل ہارمونل چینجز کی ٹین ایج کے ٹائم کو بڑا ڈیلیکیٹلی ہینڈل کرنا چاہیے ایز پیرنٹس، رادر دین کہ ہم ان کو سپریس کرنے کی کوشش کریں اور بولیں کہ تم بدتمیز ہو، تمہیں کچھ نہیں پتہ. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ باغی ہو جاتے ہیں. ٹرو. اور ان کا دماغ بھی اس وقت ڈیولپمنٹل اسٹیجز پہ نا، تو ہم انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. اچھا ایک بات آپ نے کہی کہ پہلے کام کرو پھر موٹیویشن تلاش کرو، تو میرے ذہن میں بھی وہ آ رہا ہے تمام لوگ جو جم جانے کے لیے موٹیویشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں. اس وقت تو میرے اگر آپ فون چیک کریں گے تو میرے پاس بہت سارے اس وقت ایکسرسائز کے ویڈیوز جمع ہوئے ہیں. ناٹ فائنڈنگ دیٹ ون ڈے جب میں نے یہ کرنا شروع کرنا ہے، تو یہاں پہ شاید میرے لیے بھی ایک لرننگ ٹیک اوے ہے کہ ایک دن اسٹارٹ کر دوں گی تو اگلے دن موٹیویشن آئے گی. اور جتنے بھی جم گوئرز ہوتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جم از ویری ایڈکٹیو. جب وہ جم جانے لگ جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا ٹیکس 21 days ٹو فارم اے ہیبٹ، اور 66 کی پکی ہوتی ہے. تو جب آپ جانے لگتے ہیں اور اس کا فروٹ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے یار اس کے بغیر تو میں دین یو فیل موٹیویٹڈ. بالکل صحیح کہا. یہ بھی بڑا مزیدار ہے جس طرح آپ نے مجھے کہا نا ٹین ایجرس کا، کہ کیونکہ ان کو لگ رہا ہے انہوں نے سب دیکھ لیا ہے، اب مزید ضرورت نہیں ہے. دیر از نتھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو. اگر آج مجھے کوئی کہہ دے کہ بس آج کا دن تمہارا، رات کو ملک الموت آئے گا اور تمہیں لے جائے گا، تو آئی ول سڈنلی فائنڈ سو مینی ریزنس ٹو لیو ون مور ڈے. تو جب تک آپ کو اس کی اسکیرسٹی کا اندازہ نہیں ہوتا نا، جو آپ کے پاس ابنڈنس میں نعمت ہے، تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. اور شاید وہ تمام کام اگر مجھے کہہ دیا جائے کہ آج شام تک کا وقت ہے، اینڈ دین آئی ریئلائز کہ اتنے سارے کام ہیں اس وقت میرے پاس کرنے کے لیے. ایسے ہی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا اگر ابھی آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس آ گیا ہے زندگی گزارنے کا، ابھی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا آپ سے پوچھا جاتا زندگی دینے سے پہلے کہ زندگی کیا ہے، کیونکہ اب تو آپ کے پاس یہ علم ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ کیا مجھے زندگی چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ ہاں کہیں گے تو ہی آپ زندگی کے معنی، پرپز اور اس ہیومینٹی کے اس گریٹر پروجیکٹ میں شامل ہو سکتے ہیں. ورنہ تو آپ سمجھیں کہ آپ اس ایگزسٹنس کے خلاف ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی میں جو ہے پھر بھی نہیں جینا، تو آپ واقعی اس ایگزسٹنس کے خلاف ہیں. اور دعا میں کروں گا کہ آپ کو زندگی جب تک ہے، موت آنے سے پہلے آپ کو یہ آگہی ہو جائے کہ یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اس بات پہ ایگری کروانا ہے کہ زندگی ایک واقعی نعمت ہے. کیونکہ جہاں اس کے اندر مزری ہے، اس کے اندر خوشیاں بھی تو شامل ہیں، اس کے اندر خوبصورت بات بھی شامل ہے، اس کے اندر خوبصورت منظر بھی شامل ہے. اگر کیونکہ ایگزسٹنس کا ہونا پہلا قانون ہے، وہ اگر نہیں ہوگا تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ ایگزسٹنس ہوتی کیا ہے، حقیقت ہوتی کیا ہے. تو اب اس کے اندر خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، کالا بھی ہے، سفید بھی ہے، چھوٹا ہے، بڑا بھی ہے، مزری ہے، ہیپینس بھی ہے. یہ پورا پیکج ہے. اس کے اندر آپ کس چیز کو زیادہ وقت دیتے ہو یہ آپ کے اوپر ہے. کیا وقت دیتے ہوئے اپنا زندگی گزارتے ہو یہ آپ کے اوپر ہے. اور ہم نے جس طرح پہلے بھی بات کی تھی پچھلی ایپیسوڈ میں کہ اٹ از آور پرسیپشن اونلی. ہماری انٹینشن، ہماری پرسیپشن وہی ساری چیزوں کو تبدیل کر دیتی ہے. خوشی کو غمی میں، غمی کو خوشی میں. غمی کو غم لینا چاہیے، لیکن اتنا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو اپنے گول سے، پرپس سے ہٹا نہ دے. اور خوشی کے لمحے کو خوش ضرور ہونا چاہیے، لیکن اتنا پاگل نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ یہی بھول جاؤ کہ نہیں خوشی کے بعد غم بھی آتا ہے. جس طرح ہر صبح کے بعد اندھیرا چھاتا ہے، رات آتی ہے، اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. ہماری زندگیاں بھی یہی سائیکنوسائڈل ویو کی طرح ہی ہیں. ہر پروسیس اونچ نیچ کے اندر ہی بسر کرتا ہے اپنے آپ کو. تو بات یہ ہے کہ وہ جس طرح کارٹونز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونکی کے آگے کیرٹ لٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کیرٹ کے چکر میں وہ ڈونکی آگے چلتا رہتا ہے. تو ہمارا پرپز بھی وہ کیرٹ ہے. وہ کیرٹ جتنا جوسی، جتنا اٹریکٹیو ہوگا دکھنے میں، تو وہ جتنا لارجر دین لائف ہمارا پرپز ہے، تو ہمارا سفر ذرا آسان ہوگا. کیونکہ ڈونکی کے ذرا راستے میں روڑے بھی اٹک رہے ہیں، اونچ نیچ بھی ہے، بٹ ہی نوز کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ دس کیرٹ.
پرپز فائنڈ کرنا بھی آسان نہیں ہے نا فہد. ہم اکثر جیسے میں کانورسیشن میں لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ بھائی فائنڈ سم تھنگ جو آپ کو زندگی میں اگلا دن کا انتظار کرنے میں آسانی کر دے. جیسے بہت سارے لوگ ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بہت کمپلیننگ مائننگ اور نیگیٹو ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے دیر از نتھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو. یا بہت سی خواتین ہوتی ہیں اولڈ ایج میں آ کے کہتی ہیں بس اب زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے جو بیمار یا جو انسان اپنا صحت کا خیال نہیں رکھ رہا ہوتا اور جب اس سے کہو کہ بھائی ٹیک کیئر آف یور سیلف, ڈائبٹیز ہے آپ کو, آپ اس کی کچھ صحیح کر لیں, اپنے ایکسرسائز کریں, تو کہتے ہیں بھائی اتنا زندہ رہ کے کرنا کیا ہے, مر ہی تو میں نے جانا ہے. مگر وہ جو بات میں کل کہہ رہی تھی کہ ہاؤ ڈو یو نو کہ آپ نے اگلے چند سالوں میں مر جانا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سالہ زندگی دی ہے اور آپ 60 میں گیو اپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ جو 40 سال ہیں جو کہ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے اور زیادہ لمبا تب ہوتا ہے when you have nothing to look forward to, when you have no purpose in life. Imagine somebody not a teenager, کوئی بڑی عمر کا شخص ہے, سب کچھ کر لیا, بچے بڑے کر لیے, شادیاں کر لیں, now what؟ ابھی پھر 40 سال پڑے میں اگر 100 سال کی زندگی ہے. دیکھیں پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ والی جسمانی زندگی ویسے یعنی کہ یہ ٹائم باؤنڈ ہے, اور شاید ٹائم باؤنڈ ہے اس لیے ہم کچھ لوگ ہیں جو زیادہ جینا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو بہت جلدی مرنا چاہتے ہیں, اور شاید اسی لیے ہم پلان بھی کر پاتے ہیں نا ایک محتاط ایک اندازہ لگا کے. اس لیے ہمیں جو ہے وہ سینس آف ارجنسی بھی, ورنہ تم صبح اٹھے ہی نا, ہم بولے بہت ٹائم ہے, ہم صبح اٹھ کے دفتر کیوں آئیں, اپنی چیزوں کے بارے میں ایفرٹ کیوں کریں, جو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہم پھر بھی گول اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم کیوں کریں, کیونکہ ٹائم تو بہت پڑا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ کچھ لوگوں کے لیے ٹائم بہت ہے کہ جی گزر ہی نہیں رہا. تو اب وہ جو کیرٹ آپ جس کو کہہ رہی ہو نا, جو کہ پرپز, اب وہ دیکھا جائے تو بہت زاویوں سے ہمیں دیا گیا ہے ہمیں, اور کیرٹ کہنا ایک طریقے سے تھوڑا سا کوئی بہت اچھی انالوجی نہیں ہے, بٹ اسٹل اٹ مے بی کالڈ کہ جی ہم کس چیز کی طرف, گول ہے نا, گول ہمارا کیا ہو, کیا کون سی چیز کو لک فارورڈ کریں. تو ایک جارج برنارڈ شاہ کی ایک بڑی لمبی کوٹ تھی جو کہ میں دوبارہ سے پڑھوں گا اور دیکھوں گا اور پھر میں ذکر کروں گا اس کا, لیکن اس کا ایسنس یہ تھا کہ جی ہم اصولی طور پر تو جب آتے ہیں اپنی زندگی کا ٹائم گزارتے ہیں, شمع جلاتے ہیں اور وہ مشعل ہم دوسرے کے ہاتھ میں تھما کے چلے جاتے ہیں. اٹ از دا کنٹینویشن آف دس پروسیس دیٹ ایکچولی gives us importance in our own eyes کہ ہم اس زندگی کو بہتر طریقے سے جئیں, کیونکہ اگر ہم نے صحیح شمع نہ جلائی تو وہ مشعل ہم دوسرے کے ہاتھ میں دیں گے, اس میں اتنی روشنی نہیں ہوگی کہ وہ آگے آنے والی شمعوں کو, مشعلوں کو جلا سکے. اور وہ ہم کس کو دیتے ہیں؟ وہ ہم ان کو دیتے ہیں جو کہ ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں, ہمارے بچے ہوتے ہیں, ہمارے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں, ایسے لوگ جو کہ who look up to us for guidance, for things جو کہ ہم نے شاید اپنے ایکسپیرینس سے سیکھی ہوں, لیکن ہم ان کو بتا پائیں کہ جی بجائے اس کے کہ آپ اس لمبے پروسیس میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس بات کو سیکھو, آپ اس کی جست کو سمجھو اور آگے کی چیزیں تسخیر کرو. کیونکہ ہمارا نالج کو پہلے پتھروں پہ لکھنے کا, پھر کتابوں میں چھاپنے کا, پہلے سینہ بسینہ سٹوریز کے ذریعے نالج کو پھیلانے کا, پھر پتھروں پہ لکھنے کا جب لینگویج ایجاد ہوگی, اس کے بعد کتابوں پہ پرچے پہ لکھنے کا, کاغذ پہ, اور اس کے بعد اب انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری جیب میں پوری دنیا کی انفارمیشن موجود ہے جس کو ہم نالج تصور کر سکتے ہیں. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر آنے والا انسان زیرو سے سٹارٹ کرے اور آگ جلانا سیکھے, وہ اب بڑا ہو جب وہ اپنی سمجھداری کے عمر میں آتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہو کہ آگ ایسے جلتی ہے, فریج میں کھانا رکھیں تو خراب نہیں ہوتا, لائٹ ایسے آن ہوتی ہے, ایئر کنڈیشن ایسے کام کرتا ہے, کار اس طرح ڈرائیو کی جاتی ہے, تاکہ وہ آگے کی چیزوں کی طرف دیکھ سکے. اب یہ نیچر اگر دیکھا جائے تو وہ ہمیں پش کرتی ہے ٹوورڈز
ایکسپلورنگ مور, کیونکہ جہاں ہم ایکسپلور مور کرنا بند کرتے ہیں وہاں ہمیں ڈپریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے, بیکاز وی آر ناٹ میکنگ بیٹر آف آور سیلوز, وی آر ناٹ میکنگ بیسٹ آف آور لائفز. نیچر اس کا مطلب ہم سے چاہتی ہے کہ ہم یہ نالج کا سفر جاری رکھیں, لیکن جانا کہاں ہے, مسئلہ یہ. اس بات کا سمجھنا کہ جانا کدھر ہے, اس کو ریلیجن کی صورت میں ہمیں کچھ سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں کہ جی جب قیامت آئے گی تب اچھے اور برے کا فیصلہ ہوگا, اور بروں کو دوزخ اور اچھوں کو جنت ملے گی, تاکہ آپ کا جو دماغ ہے وہ اس بات کی تسلی کر لے کہ جتنا بھی مزری میں یہاں پر سہ رہا ہوں اور میں پھر بھی صحیح بات کے اوپر رہا, میں نے کسی کا حق نہیں مارا, میں ساری ویلیو سسٹم کو ابائڈ کرتا رہا, تو میرے لیے اچھا ٹائم آئے گا, اور ظالم کو اس کا ظلم کا حساب دینا ہوگا. اور تب تک جب تک قیامت آتی ہے تب تک ہمارا سفر کہاں تک چلتا رہے گا, سوال یہ ہے. تو اب ہم نالج کے اس دائرے میں داخل ہو گئے جس کو اگر ایج آف ایکویریس کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ایج آف ایکویریس میں کہا یہ جاتا تھا کہ جی نالج اتنی زیادہ ایکسپوننشلی بڑھے گی کہ جس کا تصور پچھلے زمانوں میں بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. حالانکہ یہ ایک بحث ہے کہ پرانی جو سوسائٹیز گزری ہیں, ایسی قومیں گزری ہیں, ایسی وقت گزرے ہیں جس میں انسان نے ٹیکنالوجیکلی بڑی ایڈوانسمنٹ اچیو کی, بٹ دیٹ کوڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ایڈوانسمنٹ دیٹ وی ہیو رائٹ ناؤ. وی کانٹ آرگیو اباؤٹ اٹ. لیکن اب جو ہمارے پاس ایڈوانسمنٹ ہے اے آئی کی صورت میں, راکٹ کی ٹیکنالوجی کی صورت میں, اور ہم اے آئی سے مزید جو کوانٹم کمپیوٹر کی صورت میں, اور اب ہم جو اے آئی کی مدد سے جو آگے آنے والی چیزوں کو ہم تیزی سے کم وقت میں سالو کر سکتے ہیں, تسخیر کر سکتے ہیں, آنے والا وقت واقعی ایج آف ایکویریس ہے. اور وہ چونکہ لائف ابھی ہمیں پتہ ہے کہ بڑی ہی ریئر ہے اس کاسموس میں, کیونکہ ہمیں ابھی تک کوئی لیونگ بینگ ملا نہیں, آلدو کہ ہم نے بہت فریکشن آف دا اسپیس کو ہی ڈسکور کیا. لیکن اس کا مطلب جو لیونگ بینگز ہیں, بایولوجیکل بینگز ہیں, دوز آر ویری ریئر, ویری پریشس, اور بڑے ہی مختلف اقسام کی کنڈیشنز میٹ ہوتی ہیں تب کہیں جا کے بایولوجیکل بینگز پیدا ہوتے ہیں جن کے اندر کانشیسنیس ہو پائے. تو اب ہم چونکہ اس کانشیسنیس کے ساتھ موجود ہیں جس کے اوپر اب ہم یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں, تو اس کی پرزروینس بہت ضروری ہے, اس کو پرزرو کرنا بہت ضروری ہے. اس کی یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اس ارتھ کے اوپر, اس گھومتے ہوئے گولے کے اوپر ہی صرف اکتفا کر کے نہیں بیٹھ جائیں اور پھر ایک اور ایسٹرائڈ آ کے لگے ختم, اور پھر سے ہم دوبارہ زیرو پہ پہنچ جائیں, اور پھر سے ہم غاروں کا سفر شروع کریں, آگ جلانا سیکھیں اور آگے بڑھیں, اور پتھروں کے اوپر لکھتے ہوئے اپنی تحریریں چھوڑیں. ہمیں آگے بڑھ کے دوسرے انٹر پلانیٹری اسپیسی میں کنورٹ ہونا ہے, پھر انٹر گلیکٹیکل اسپیسی میں کنورٹ ہونا ہے, کیونکہ ورائٹی آف لائف ہی ہمیں وہ ایج دے گی کہ جب ایک موقع آئے گا جب ہم اپنے خالق حقیقی سے حقیقت میں جا ملیں. That could be the purpose. True. اچھا, یہاں پہ ایک اور بات, جیسے ہم نے کہا کہ نالج کا سفر آگے بڑھائیں, اور آپ نے ذکر کیا قیامت کا, ایک وہ بھی تو اسکول آف تھاٹ ہے کہ میں سب کچھ کروں ہی کیوں جب میں نے مر جانا ہے, اور میں ساری نالج بس دین کی حاصل کر لوں جس میں میری نمازیں پوری ہو جائیں, تہجد ہو جائیں, روزے ہو جائیں. ہم شاید وہ آیتیں بھول جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا تمہارے لیے تخلیق کی کہ تاکہ تم غور و فکر کرو, اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. مسخر کہتے ہیں کہ تم اس کو کانکر کر سکتے ہو. ہم اپنی وہ جو آپ نے بھی اتنی اچھی بات کہی کہ ہمیں کانشیسنیس اللہ نے دی, اب اگر ہم کسی مشین کے اندر ساری اہلیت ڈال دیں, سارے پرزے ڈال دیں, ہم اس کو ایبل کر دیں, اگر اس مشین میں 600 فنکشنز ہیں تو وہ 3-4 فنکشنز کے لیے تو ہو نہیں سکتی, اور یہ غلطی ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں دماغ,
احساسات, ذہانت, پھر سب چھوڑیں انفارمیشن. اور اس دور میں انفارمیشن سے اوور لوڈڈ کر دیا, اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ میں کیا کروں, اب تو میری عمر ہو گئی ہے. عمر بھی جیسے ریلیونٹ ہے, کسی 100 سالہ شخص کے لیے ہم بہت ینگ ہوں گے, اور کسی 13 سال کے بچے کے لیے ہم بزرگ ہوں گے. تو عمر, ایج از ایکچولی جسٹ اے نمبر, اٹس آل ان یور ہیڈ. میں ہو سکتا ہے کل ہی سوچوں کہ میں ریٹائر ہو جاتی ہوں, بیکاز آئی ہیو لیوڈ انف 4 ڈیکیڈز آن دس ارتھ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں سوچوں کہ فائنلی آئی ہیو ریچڈ ٹو اے پوائنٹ جہاں مجھے لگتا ہے میں ذہانت سب سے بہترین طور پہ استعمال کر سکتی ہوں, اور میرے پاس وقت ہے, بچے بڑے ہو گئے ہیں, نالج زیادہ ہے, سائنسی اعتبار سے اتنی ترقی ہو گئی کہ میرے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں. تو اٹس جسٹ اے نمبر اینڈ ہاؤ یو سی اٹ. It is exactly how you see اور it. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ پرپز زندگی میں کسی بھی وقت تلاش کر لینا اب زیادہ آسان ہے, بیکاز یو ہیو مور آپشنس. دیکھیں اب صحیح کہہ رہی ہو آپ کہ آج سے 200-300 سال پہلے لینے تو ایوریج عمر کیا تھی؟ 38 نا, 33 38 یا 45, اس سے اور پیچھے چلے جائیں 35. پہلے جنگوں میں تو کوئی سروائیو ہی نہیں کرتا تھا. جی ہاں, اور ڈیزیز سے بھی سروائیو نہیں کرتے تھے. اب آپ 35-40 کی عمر میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے صحیح آگاہی ہوئی ہے. And you feel youthful also. You feel. آپ کا ڈگری ہو گئی ہے, بچے ہو گئے, اب آپ بڑے ہو رہے ہیں. ارے آپ پرانی تصویریں اٹھا کے دیکھیں, صحیح ہے کہ اس وقت کے کیمراز بھی اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن جو سمجھے 70s کے لوگ تھے وہ آپ کو اس عمر میں اچھے خاصے ایجڈ لگیں گے. True. لیکن آج کل کے لوگ 30s میں they look young. They look young. اب تو 50s کے لوگ young لگتے ہیں. ہاں, کیونکہ they can maintain themselves. ہمارے پاس زیادہ بہتر نالج ہے کہ ہم اپنی غذا کا خیال کر سکیں, اپنی ہیلتھ کا خیال کر سکیں, ایکسرسائز ہم نے کرنی ہے ٹائم پہ نہیں کرنی, اس بات کا احساس کر سکیں. تو جو یہ آپ نے بات کی نا کہ اب تو ایج جو ہے وہ اٹ از جسٹ اے نمبر, آپ کے اوپر ایک بڑی رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ یو ہیو ٹو بیکم این ایگزامپل فار یور جنریشنز ٹو کم. جو آپ کے بچے ہیں they should look up to you کہ what you have, how you have lived your life. کیونکہ جب آپ یہ ذمہ داری اپنے اوپر واقعی رکھو گے, اس ذمہ داری کو قبول کرو گے, تو آپ ہر وہ بات صحیح کرو گے جو کہ آپ اپنے بچوں تک پیغام کی صورت میں پہنچانا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ ایگزامپل سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ پھر آپ اپنے والدین سے اچھی طرح برتاؤ کرو گے کیونکہ آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں. پھر آپ کام اپنا پروفیشن اچھی طرح کرو گے کیونکہ آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں. دے آر آلسو میننگ میکنگ مشینز, دے آر لرننگ فرام یو لائک اینی تھنگ. آپ تمیز سے بات کریں گے, آپ ویلیو سسٹم کو فالو کریں گے, اور اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ نہ کر کے پھر بھی ایک بہتر اولاد پا سکتے ہیں تو ان کی خام خیالی ہے. That is so true. It is going to revert back to them on their faces so hard that they wouldn't have time to react. اور پھر وہ یہ ٹائم آتا ہے جب انسان بولتا ہے کہ میری زندگی بالکل بیکار گئی. دیکھیں وہی ہے نا کہ کوئی اگر مجھے یہ کہتا ہے نا میری اولاد بڑی نافرمان ہے, بچے بہت بدتمیز ہیں, تو آئی آلویز ٹیل دیم کہ ہمارے بچے غصے میں کوئی فرینچ نہیں بولنے لگ جاتا ہے, وہ وہی زبان بولتے ہیں جو انہوں نے گھر میں سنی ہے, وہ وہی انداز. چلو میں فنی اسٹوری سناتی ہوں. یہ جو بچی جو ٹین ایجرس کا ذکر کرتی when she was very young, بہت چھوٹی سی تھی, تو اب کبھی وہ گڑبڑ کرتی, she was always in a la la land, ہمیشہ اس کا کہیں کسی اور دنیا میں رہتی تھی. تو جب عمل کوئی گڑبڑ کرتی تھی تو میرا ایک کہنا, میں ہمیشہ کہتی تھی کہ کس دنیا میں رہتی ہو عمل, اب ہر بات میں اب مجھے جب بہت بے بسی محسوس ہوتی ہے نا, کر کیا رہی ہو, تو میرا ایک بڑا خاص جملہ تھا کہ کس دنیا میں رہتی ہو. تو ایک دفعہ اس کی دادی سے پانی گر گیا, اور انہوں نے چھوٹی سی عمل مطلب 4 سال کی ہو کے بلایا کہ بیٹا اٹھا دو, تو ایک بار اس نے اٹھا دیا, جب اگلی بار پھر بوٹل سلپ ہو گئی تو کہتی ہے دادی کس دنیا میں رہتی ہو آپ. شی کمپلینڈ کہ دیکھو ہم سے پوچھ رہی کس دنیا میں. دیٹ ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ عمل نے سیکھا کہ ماما کو غصہ آئے گا تو ماما کہیں گے کس دنیا میں رہتی ہو, تو اس کو لگا کہ کس دنیا میں رہتی ہو اس غصے کا اظہار.
ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم ایج کے ساتھ ساتھ وہ بن گئے جو ہمارے پیرنٹس تھے, جو کہ ہم نے ٹین ایج میں سوچا تھا کہ ہم ایسے بالکل نہیں بنیں گے. آہستہ آہستہ ہمارے طریقے, ہماری ویلیوز, انلیس کہ ہم نے کانشیس ایفرٹ کر کے کچھ نہ کچھ تبدیلی لائے ہوں, کہیں نہ کہیں سب کانشیسلی ہم بات بھی اسی طرح کرنے لگ جاتے ہیں جس طرح ہم نے اپنے گھر میں سنی ہوتی ہے. تو ایک جو ہماری انکانشیس لرننگ ہے نا ایٹ ہوم, یہ ہمیشہ ان افیکٹ رہتی ہے. تو اور آج کل کے بچے دے آر شارپر, اور پہلے تو ہم پھر بھی باہر سڑک پہ سائیکلیں چلاتے ہوئے بڑے ہو گئے, تو ادر ٹائم وی ور آؤٹ آف دا ہاؤس. ناؤ دے آر آلویز ود اس اینڈ دے آر واچنگ اس. They're watching, exactly. تو یہ تو پھر زیادہ آسان ہے کہ آپ اپنا بیسٹ اپنے بچوں کے سامنے دیں, سو دیٹ یو کین ہیو دا بیسٹ پروڈکٹ لیٹر. Absolutely. اور دیکھیں پھر آپ کو ریگریٹ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے ایک تو اس وجہ سے اپنی زندگی بھی بہتر طور پہ گزاری, صحیح, اور پلس your children wouldn't have an excuse کہ نہیں یہ تو ہم نے آپ سے ہی سیکھا, کیونکہ بچے آخر میں یہی کہتے ہیں یہ تو ہم نے آپ سے سیکھا. آپ گالیاں دینا شروع کریں, یہ آپ سے سیکھا. آپ کے بچوں کا کہیں کہ جی یہ اسکرین پہ اتنا زیادہ بیٹھتے ہیں, دس از بیکاز آپ سے سیکھا ہے, کیونکہ آپ کتابیں نہیں پڑھتے, وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی فون پہ لگے رہتے ہیں تو ہم بھی فون پہ لگے رہتے ہیں. یہی تو ہے نا, وہ فرینچ نہیں بول رہے, وہ وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, وہی بول رہے ہیں جو ہم بول رہے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ جو مشل والی بات تھی کہ یو کیری یور پیرنٹس ٹورچ, وہ آپ کو تھما کے جاتے ہیں, آپ اس کو مزید اچھا طرح بڑھاتے ہو, اس کی روشنی تیز کرتے ہو, اور وہ پھر مزید آگے بڑھا دیتے ہو. کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن تو ہونی چاہیے نا, جو آپ کے ماں باپ نے جہاں تک آپ کو سکھایا, آپ نے کیا رسپانسبلٹی نبھائی, آپ نے اس کے اندر کیا مزید گن ڈالے اور اس کو بہتر کر کے آگے تھما دی.